السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر آصف، اور آج بچوں کی صحت کے حوالے سے میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے میزلز، جس کو خسرہ بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سورخ بھی کہتے ہیں۔ میزل ایک وائرل انفیکشن ہے، اور یہ بھی ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، یعنی ایک بچے سے دوسرے بچے تک بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اور اس کے پھیلنے کی وجہ یا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتا ہے، یعنی اگر ایک بچے کو میزل ہوا ہے اور وہ بچہ جب کھانسے گا، چھینکے گا یا بولے گا، تو اس سے جو ڈراپلیٹس جو قطرے ہیں، جو سکریشنز ہیں، وہ دوسرے بچے تک جب جائیں گے تو وہ دوسرے بچے میں میزل کا سبب بنیں گے۔ اس کا انکوبیشن پیریڈ کیا ہو سکتا ہے؟ انکوبیشن پیریڈ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کو انفیکٹ کیا ہے، متاثر کیا ہے، اور دوسرے بچے میں علامات کب آئیں گی، یعنی کب وہ بچہ انفیکٹ ہوا ہے اور کب علامات آئیں گی، تو فار ایگزامپل ایک بچے کو میزل ہوا ہے اور اس نے دوسرے بچے کو انفیکٹ کیا ہے، تو دوسرے بچے میں جو علامات ہیں وہ کم سے کم 8 سے 12 دن کے بعد آئیں گی۔ تو یہ درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی علامات میں بچے میں بخار اور اس کے ساتھ کھانسی میں جو ہے وہ ساتھ میں آنکھیں سرخ ہو جانا، آنکھوں سے پانی، شروع میں یہ بخار ہلکا ہوتا ہے، پھر تیز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، سرخ رنگ کے دانے۔ یہ دانے جو ہے وہ جسم پہ جب بنتے ہیں تو یہ سب سے پہلے چہرے سے یا کانوں کی جو سائڈز ہیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہ چہرے سے چھاتی پہ اور پھر اس کے بعد پیٹ پہ اور پھر پورے جسم پہ پھیل جاتے ہیں۔ اسی طرح منہ میں بھی دانے بنتے ہیں جن کو ہم کاپلیکس اسپاٹس کہتے ہیں، اور یہ جو دانے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی جو جسم پہ بنتے ہیں ان کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں میکولو پیپولر ریش کہتے ہیں۔ اگر ایک بچے کو میزل ہو جائے تو دوسرے بچے میں میزل جو پھیلانے کا سبب ہے وہ کن دنوں میں زیادہ میکسیمم چانسز ہیں کہ وہ بچہ دوسرے بچوں میں یہ خسرہ جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے؟ تو اس ٹائم کو ہم انفیکٹو پیریڈ کہتے ہیں۔ تو یہ جو انفیکٹو پیریڈ ہے، یہ وہ جو دانے بنتے ہیں اس سے 2 سے 3 دن پہلے اور دانے بننے کے 4 سے 6 دن تک، یہ جو درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائمنگ میں یہ بچہ جب کھانسی کرے گا، چھینکے گا، بولے گا، تو اس کے جو ڈراپلیٹس ہیں اگر دوسرا بچہ جو ہے نا وہ وہاں تک جائیں گے تو وہ دوسرے بچوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ میزل جب ایک بچے کو ہو جائے تو اس سے اس کو لائف لانگ امیونٹی مل جاتی ہے، یعنی قوت مدافعت مل جاتی ہے، یعنی عموماً دوبارہ اس کو میزل نہیں ہوگا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سمٹومیٹک ہے۔ سمٹومیٹک کا مطلب ہے اس میں کوئی اسپیسیفک علاج نہیں ہے، ہم نے علامتی علاج کرنا ہے، مثال کے طور پر یا سپورٹیو علاج کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بخار ہوگا تو ہم نے اس میں پیناڈول دینی ہے۔ اس میں بچے کی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے، یعنی اس کو اس میں پانی کی کمی نہیں ہونے دینی۔ پھر اس میں بچوں کو ڈیلی کا شاور دلوانا اچھی بات ہے، بعد دلوائیں، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو نہلانا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچے کو کچھ لوگ کمرے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، آئسولیٹ ضرور کرنا ہے، بٹ آئسولیشن مینز کہ کمرے میں پراپر وینٹیلیشن کا انتظام ہو۔ پھر یہ ہے کہ ان بچوں میں وائٹامن اے، یعنی ہمارے ہاں زیادہ تر بچے جو ہے جن کو میزل ہوتا ہے یہ میل نرشڈ ہوتے ہیں، یعنی ان میں خوراک کی کمی ہوتی ہے، ان کی ہائٹ بلٹ، ان کا وزن، ان کی ہائٹ یہ کم ہوتی ہے، تو یہ جب میل نرشڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے اور اس سے ان میں میزل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ان بچوں میں وائٹامن اے کی کمی اگر چل رہی ہو تو میزل کے دوران میں زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے، اس لیے ان بچوں میں جب ہم ان کو ٹریٹ کر رہے تھے تو ساتھ میں وائٹامن اے ضرور دیتے ہیں۔ اس ڈیزیز کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یعنی یہ کم سے کم 2 ہفتے ہے، 1 سے 2 ہفتے، تو اپنے بچے کو ان دنوں میں خاص طور پر جو میں نے آپ کو انفیکٹو ٹائم بتایا ہے جس میں یہ بچہ دوسرے بچوں کو جو ہے وہ انفیکشن ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، ان دنوں میں اس بچے کو کہ اسکول ڈیز آف کروائیں، اس کو اسکول نہ بھیجیں تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے محفوظ رہیں۔ پھر یہ ایک مت ہے کہ کوئی ایسی میڈیسن دی جائے کہ جس سے یہ دانے پوری طرح باہر نکل آئیں، یا پھر کچھ ایسی جو ہے وہ میڈیسن ہو جس سے یہ دانے اندر دب جائیں۔
تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کچھ دانے اندر رہ جائیں، کچھ دانے باہر نکل آئیں۔ یہ بچے کی امیونٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی قوت مدافعت کتنی اچھی ہے۔ جتنی بچے کی قوت مدافعت اچھی ہوگی، جتنا اس کا نیوٹریشنل سٹیٹس اچھا ہوگا، جتنی اس کی غذا بہتر ہوگی، جتنا اس کا ہائٹ ویٹ اچھا ہوگا، اس میں اس بیماری کے خلاف لڑنے کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہوگی، اور وہ بچہ جو ہے وہ کمپلیکیشن ڈیولپ نہیں کرے گا، یعنی اس میں پیچیدگیاں نہیں آئیں گی۔ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ بعض بچوں میں اس بیماری کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ساتھ میں نمونیا کا ہو جانا، ساتھ میں دماغ کا بخار یعنی گردن توڑ بخار، اور اس سے دورے جھٹکے پڑنا، گردے متاثر ہونا، آنکھوں کا متاثر ہونا، کانوں کا متاثر ہونا، اور بعد میں کچھ لانگ ٹرم کمپلیکیشن بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ان کمپلیکیشن سے آپ تب بچ سکتے ہیں جب آپ بچے کی نیوٹریشن اچھی رکھیں، اور اس کا ہائیجین اچھا رکھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پراپر بچے کو ویکسین۔ جی، اور لاسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ جو میرے نزدیک بچوں کی صحت کے حوالے سے ہوتا ہے وہ ہے پرہیز۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ جو ہے وہ پریونشن، اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ویکسین کروائیں، حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ اس میں میزل کی ویکسین، خسرے کی ویکسین شامل ہے۔ خاص طور پر جو گورنمنٹ کی ویکسین ہے وہ ای پی آئی اسکیجول جو ہے اس میں یہ ویکسین شامل ہے، اور اس کی پہلی ڈوز جو ہے وہ 9 مہینے کی عمر پہ لگتی ہے، پھر دوسری ڈوز 15 مہینے کی عمر پہ لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اچھی بات یہ ہے کہ تیسری ڈوز آپ 4 سے 6 سال کی عمر میں جب بچہ اسکول گوئنگ ہو تو اس میں ضرور لگوائیں۔ پھر لاسٹ میں ٹیک ہوم میسج کیا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب بعض اوقات خسرے سے ملتی جلتی بہت ساری اور جو ریش ہیں، جو دانے ہیں وہ اگر نکل آئیں، یا ڈرگ ریش ہو، یا کوئی انسیکٹ بائٹ ہو، یا کوئی فوڈ الرجی ہو، یا اس طرح کی کوئی چیز۔ لیکن یہ چیزیں آپ نے خود سے نہیں تشخیص کرنی، یا آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے اور وہی یہ بتائے گا کہ یہ میزل ہے، خسرہ ہے، یا پھر یہ کچھ اور ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے میں میزل یعنی خسرہ گاڈ فاربڈ اگر ہے تو اس میں پھر آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور کیا کیا اس میں ٹریٹمنٹ آپشن، یا آپ کے ذہن میں جو کویسچنز ہوتے ہیں، میں نے کوشش کی ہے اس حوالے سے اس میں ان کویسچنز کو یہاں پہ آپ کے ان کی وضاحت کر سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔